السلام علیکم ناظرین، پروگرام فریاد کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان کوثر۔ آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئی کہانی، ایک نئی فیملی کے ساتھ۔ اس فیملی میں ایک بوڑھی اماں اور ان کی بیٹی ہے۔ اماں تو اتنی پریشان ہے کہ ان سے بات ہی نہیں ہو رہی، وہ اتنا رو رہی ہیں کیونکہ اس فیملی پہ ایک سانحہ گزرا ہے جو کہ بتانے لائق تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس پروگرام کا مقصد ان مسائل کو سامنے لانا ہے تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ حل نکالا جائے۔ ان کی بیٹی ہے جس کو 2 دفعہ طلاق ہو چکی ہے۔ طلاق کی وجہ میں آپ کو پروگرام کے دوران بتاؤں گی، تو ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، پورے پروگرام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس پروگرام میں بہت سے نشیب و فراز ایسے ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین میں اس وقت اورنگی ٹاؤن کے ایک چھوٹے سے گھر میں موجود ہوں۔ گھر کیا، ایک کمرہ ہی ہے، یہی ان کی پوری کل کائنات ہے۔ اس گھر میں اتنے مسائل ہیں کہ میں تو حیران ہوں کہ ایک بات سنو تو دوسری سنو تو تیسری، کوئی کفیل نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ یہ گھر اللہ بھروسے چل رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اماں سے۔ السلام علیکم اماں۔ السلام بیٹا، بہت پریشان ہوں، اور اس کی پریشانی میں یہ تو اللہ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ میری ایک بچی ہے طلاق شدہ، 2 دفعہ اس کو طلاق ہوگی، 10 سال کی اس کے پاس بچی ہے، اور میرے پاس ہی رہتی ہے وہ۔ تو اماں اس کو طلاق کیوں ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ بیماری کی وجہ سے اس کو نا مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ کب سے پڑھتے ہیں، کس عمر سے؟ یہ شادی کے بعد پتہ چلا، اس سے پہلے اس سے کچھ نہیں ہوا تھا۔ شادی سے پہلے کبھی اس کو مرگی کے دورے نہیں پڑے؟ شادی کے بعد اس کو یہ ہو تو پھر انہوں نے رکھا نہیں، اس کو انہوں نے طلاق دے دی۔ اماں کس عمر میں بچی کی شادی کی آپ نے؟ 17 سال کی تھی۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے شادی کی ہے، مطلب کیا وجہ تھی اتنی چھوٹی عمر میں؟ شادی عمر اس لیے 4 بچوں کے پہلے میں شادی کر چکی تھی۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بچے میرے 9 ہیں ماشاءاللہ، 5 بیٹی تھی، تو میں نے 4 کی شادی کر چکی تھی۔ یہ سب سے چھوٹی تھی۔ ہمارے جو شوہر تھے نا ذرا عمردار تھے، اور وہ کماتے بھی نہیں تھے۔ میرے گھر کے حالات وہی تھے جیسے اب ہیں۔ اس وقت بھی اماں یہی گھر کے حالات تھے؟ حالات یہ تھے، وہ بھی بہت بس کیوں میرے بہن بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میرے بچوں کو میں نے شادی کری، پھر نے سوچا کہ میرے شوہر عمردار ہیں، چلو اس کی بھی شادی ہو جائے، میں فارغ ہو جاؤں گی۔ بچے سب الگ ہو گئے تھے۔ تو اماں آپ نے دیکھا تھا لوگوں کو، ان کے بارے میں معلومات کروائی تھی؟ رشتہ کروایا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں اچھے لوگ ہیں یہ۔ تو اماں یہ اچھے تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں ہوا، بس نصیب کی بات ہے۔ پھر یہ ایک بچی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے طلاق دے دی۔ تو ابھی آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ ابھی میرے گھر میں بیٹا ہے میرا، اور یہ بچی ہے، اور میں ہوں۔ تو گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بس گزارا بس جس طرح سے ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ کچھ بچہ تھوڑا بہت پیسے لیا تھا، کچھ میرے بہن بھائی، میری بہن ہے نا، یہ جو میرے ساتھ ہے، بھانجی میری بھتیجے ہیں، میرے بھانجے ہیں، تھوڑا بہت میرا ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو اماں آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ نہیں ہے نا، میں تو بیوہ ہوں۔ کب انتقال ہوا ہے ان کا؟ وہ انتقال ہوئے 5 سال ہو گئے۔ تو 5 سال سے گھر کیسے چل رہا ہے؟ بس یہ ویسی طرح سے چل رہا ہے، اللہ توکل۔ رمضانوں میں کوئی مدد کر دیتا ہے، کوئی ویسے مدد کر دیتا ہے۔ بہن بھائی میرے میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی بہن بھائیوں میں، تو میری بہنیں میرے بہت ساتھ دی، بھانجے میرے بس جو پریشان دیکھتے ہیں تو میرا ساتھ دے دیتے ہیں۔ اس وقت آپ کیا کہیں گی کہ سب سے بڑی پریشانی آپ کو کیا ہے؟ پریشانی مجھے بڑی ہے، ایک تو بچی کی، اس کی دوا کا مسئلہ رہتا ہے کہ اس کو دوا بہت ضروری ہے۔ ایک دن دوا نہیں کھاتی اس کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بولا جس دن دوا اس کی بند ہوگی، دوا تو ضروری ہے۔ علاج کہاں سے کروا رہی ہیں اس کا؟ علاج میں نے وہاں سے سب یہ تازہ رکھے ہیں، ایکسرے سب ایسے موجود ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ دوا کھاتی ہے۔ یہ دوا ڈاکٹر نے اب کم کری ہے ضیاء الدین والوں نے۔ جی تو ناظرین میں دکھانا چاہوں گی آپ کو وہ کاغذات، بچی کی فائل جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ شادی سے پہلے تو نہیں پڑتے تھے، لیکن شادی کے بعد اس کو مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ کیا وجوہات ہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مجھے تو ابھی خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک دم سے شادی کے بعد اس کو علاج اس کا چل رہا ہے، کچھ فرق پڑا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ بس اس کا علاج یہی دوا ہے، اور دوا بند ہو جائے گی تو پھر وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے؟ دوا کھاتی رہے گی صحیح رہے گی، بس دوا بند نہیں ہوگی۔ یہ نا دوائیں رکھی نا آپ کے سامنے، ایک دن ایک گولی بھی نہیں کھاتی ہے نا، ایک گولی بھی کمی ہو جاتی ہے، اس دن اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین مجھے ایک بات کا جواب میں آپ سے چاہوں گی
کہ میں کسی بھی فیملی سے ملنے آتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے جو مسائل ہیں کھانے پینے کے، رہائش کے اور جو بھی معاملات ہیں، لیکن جب میں کسی جوان لڑکی کی یہ بیماری کے بارے میں سنتی ہوں، لاسٹ ٹائم بھی ایک بچی سے میرا بات ہوئی تھی، اس کو آنتوں کی تکلیف کا مسئلہ تھا. اس بچی کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے. 17 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اس کو شادی کے بعد مرگی کے دورے پڑنے لگے اور اسی کو وجہ بنا کر اس بچی کو طلاق دے دی گئی. 2 دفعہ بھی نہیں. 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے اس بچی کو. فائل آپ کے سامنے ہے، ساری چیزیں جینین ہیں. دوا کے بغیر یہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. جن لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے تو وہ دوا دارو کہاں سے کریں گے؟ سمجھ سے باہر ہے بالکل. ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ہم اماں ایسے نہیں کریں، اتنا پریشان نہیں ہو. آپ کے پاس آنے کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے، ہمیں آپ کو رلانا نہیں ہے، ہمیں آپ کے مسائل کا حل نکالنا ہے. میں بار بار ناظرین کو یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ میں یہ پروگرام کرنے اگر آ رہی ہوں تو اس کا مقصد آپ سمجھیے. یہ اورنگی ٹاؤن اتنا بڑا، اس کے اندر ایک پتلی پتلی گلیاں، اس گلیوں کے کونے میں ایک چھوٹا سا گھر اور اس گھر کے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی اماں. ان تک تو کوئی نہیں آ سکتا. میں تو نہیں سمجھتی کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، لاک ڈاؤن جب ہوا تھا کہاں راشن بٹا، کہاں پہ کیا ہوا، ان کے پاس تو کچھ نہیں پہنچا. کیوں؟ یہ انسان نہیں ہے، ان کو نیڈ نہیں ہے. کرونا کر کے سب کچھ جب بند کرواتے ہیں تو ان کو تو عام حالات میں ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، تو ان حالات میں جب سب کچھ بند ہو یہ کہاں سے پورا کریں؟ اماں آپ مجھے ایک بات بتائیں. دیکھیں، پریشانی اللہ کی طرف سے، یہ بھی ایک امتحان ہے اور آپ نے ایک وقت گزار دیا. بس یہ بھی ایک چھوٹا سا گھر میرے لیے آپ کر دیں، اس بچی کو لے کے بیٹھ جاؤں. تو یہ گھر آپ کا کرائے کا ہے؟ کرایہ کا مکان ہے میرا. تو اماں صرف یہ ایک کمرہ ہے؟ جی ایک کمرہ ہے، یہ باورچی خانہ، یہ باتھ روم وغیرہ، بس یہی ہے. یہ مکان مالک نے کرایہ پہ اتنے تالے لگا رکھے اپنا سامان. کیوں وجہ؟ وہ بولے بھائی یہی جب 2 کمرے لیں تو کرایہ بھی زیادہ ہوگا. تو اس کا کرایہ کتنا ہے اماں؟ اس کا کرایہ ہے نا، گیس بتی ملا کے 11,000 پڑتا ہے. اچھا، 11,000 گیس بتی کے ساتھ. کبھی 11 بھی پڑ جاتے، کبھی 12 بھی پڑ جاتے ہیں. تو اماں یہ کرایہ تو ہر مہینے دینا پڑتا ہے، کہاں سے دیتی ہیں؟ میری چچی ایک پیسے وہ میری مدد کرتی ہیں. چچی ہے، میری بہنیں ہیں، بھانجا ہے میرا. اس وقت جو ہے نا میری مدد وہ لوگ ہی کرتے ہیں زیادہ تر. میری بڑی بہن ہے، ان کی جو ساس ہے میری بڑی بہن ہے وہ. ایک بھانجا میرا حیدرآباد میں رہتا ہے، وہ بس میری شروع سے ایک میری بہن بڑی مر گئی، بس وہ لوگ میری حالت دیکھ کے تھوڑا میری مدد کر دیتے ہیں. تو اماں آپ کی جو ایج ہے اس وقت تو دل چاہتا ہے کہ آرام کرے، اچھا کھائے، ذہنی سکون ہو. کہاں سے ذہن سکون؟ تو بچی میری بیٹھی بھی میرے پاس، یہ ذہن سکون کہاں سے ہوگا؟ ایک دن دوا نہیں ہوتی، میں تڑپ جاتی ہوں. رات کو میری پوری رات خراب ہو اس جاتی کی دوا کتنے کی آتی ہے اماں؟ مہینے کی دوائی کتنے کی ہے؟ میں نے اب تو ڈاکٹر نے کم کر دی ہے، جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہے. 2,500-3 ہزار کی دوا آتی ہے. یا الہی، صرف مہینے کی دوائی 2,500-3 ہزار ہے اور وہ ان کے لیے ایک پہاڑ جیسی رقم ہے. میں بار بار مخیر حضرات کو مخاطب اسی لیے کرتی ہوں. نہیں تو پہلے بہت دوا مہنگی تھی اس کی، اب انہوں نے دوا کم کر دی. ہمارے ڈاکٹر سے بولا کہ ہماری سی گنجائش، انہوں نے دوا گولی وغیرہ کم کر دی. میں اس پروگرام کو اس طرح آگے بڑھاؤں گی کہ ٹھیک ہے کرائے کا گھر ہے، اماں بہت پریشان ہے بچی کو لے کر، لیکن اس سے بھی زیادہ اس بچی کی بیماری ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کی دوائی کو زیادہ مہنگی نہیں ہے، 2,500-3 ہزار کی ہے، وہ بھی منتھلی ہم کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات اور ہے کہ میں اپنے پروگرام میں تمام مخیر حضرات کو مخاطب کرتی ہوں، لیکن کیا ہماری گورنمنٹ کا کوئی فرض، کوئی ان کا حق نہیں بنتا؟ ہماری گورنمنٹ پہلے بھی سوئی ہوئی تھی، اب بھی سوئی رہے گی. کچھ نہیں کرنا سوائے باتوں کے، ان کو سوائے جلسے جلوس، دھرنے اور ٹی وی پہ آ کے کانفرنس کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ان کو اسی لیے ہم ووٹ دے کر اس سیٹ پہ بیٹھاتے ہیں کہ وہ صرف بیٹھے آئے، 5 سال پورے کرے اور چلے جائیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کریں. ان کو کرنا ہے. ان پروگرامز کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا ہے، تاکہ گورنمنٹ سے لے کر مخیر حضرات سے لے کر ہر دیکھنے والا نرم دل بندہ ہم سے تعاون کرے، ہم سے رجوع کرے، تاکہ ہم وسیلہ بنیں، ہم ان فیملیز کا وسیلہ بنیں.
बस ये आप मेरे लिए छोटा सा घर कर दे, बच्ची को लेकर बैठ जाऊँ और मेरी परेशानी कुछ कम हो जाए। अम्मा बेटा आपका है? बेटा मेरे साथ रहता है, हमारे इतने उसकी इतने वसाइल नहीं है। और बेटे भी हैं मेरे, अलग रहते हैं, वो हम मदद नहीं करते? कुछ नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। एक जो मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, छोटा वाला, इसके साथ ही रहती हूँ। क्या उम्र है उसकी? होगी 30-35 की तो है शादीशुदा है? ना। इसकी बीवी ने, भतीजी मेरी, एक बच्चे का बाप है। और उसकी बीवी? बीवी है ना यहाँ पर। तो अम्मा एक कमरे में कौन कौन रहता है? तो चले जाते हैं ना इतवार वाले दिन, हफ्ते को मैं अपनी बड़ी बेटी के घर चली जाती हूँ। फिर ये 2 दिन अपने आराम से गुजार लेते हैं, फिर हम आ जाते हैं। मतलब दो रहते हैं तो दो जाते हैं, दो रहते हैं तो दो जाते हैं, इस तरह? नहीं, बेटे बहू को छोड़ के बेटी को साथ ले जाती हूँ मैं, अपनी बेटी, बड़ी वाली बेटी के घर। बेटी नवासी को साथ ले जाती हूँ, 2 दिन वहाँ रह के आ जाते हैं, हफ्ता इतवार। पीर वाले दिन हम आ जाते हैं इतवार की शाम को। नाजरीन, आपने सुना अम्मा की कहानी, अम्मा की ज़बानी। उन्होंने जो चीज़ सही, जो चीज़ सह रही हैं, वो उनका लबो लहजा आपको बता रहा है। कोई चीज़ झूठ नहीं है, सारी चीज़ें सच हैं, क्योंकि मैं इस घर के इस कमरे में ख़ुद मौजूद हूँ और सब कुछ देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं वापस आती हूँ ब्रेक के बाद उस लड़की के साथ कि जिसको 2 दफ़ा तलाक हुई है। ये सानिया उसके ऊपर गुज़रा, उसकी भी एक छोटी बच्ची है और उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ये सारी बातें मैं उससे करूँगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं ब्रेक के बाद।